یہاں صورتحال یہ ہے کہ امن کی مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں، اور کچھ ہی دیر پہلے آپ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی وہ تقریر بھی سنی جس میں انہوں نے کہا کہ 105 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ پچھلے 3 ہفتوں میں وہ برداشت کر رہے ہیں حکومت، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قوم سے یہ کہا کہ اس وقت جو آسٹیرٹی ہے اس کو اپنایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس لیے ہم نہیں بڑھا رہے کہ آپ پر بوجھ نہ بنے، لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ پاکستان پر جو ہے وہ یہ بوجھ کنورٹ نہ ہو۔ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، ان سے بات کریں گے کہ کیا آسٹیرٹی کے معاملات ہو رہے ہیں، اور جو مذاکرات ہے اس کے حوالے سے بھی حکومتی موقف کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اگلے آنے والے دنوں میں کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پوزیشن تو نہیں ہے۔ بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حذیفہ رحمان صاحب، ایک تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں یہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مذاکرات جنگ کے حوالے سے جس میں ایران اور امریکہ کے نمائندگان شامل ہوں؟ جی بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے اس اہم ترین اور حساس ترین موضوع پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ گزارش یہ ہے کہ بالکل ہماری بھرپور کوشش ہے کہ خطے میں امن قائم ہو، اور پاکستان پہلے دن سے اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ جنگ سے متاثر نہ ہوں۔ سعودی عرب سے ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، ہمارا برادر ملک ہے، وہ متاثر نہ ہو۔ ساتھ ساتھ ہم نے بیلنس رکھا اپنی فارن پالیسی میں کہ ایران کے ساتھ بھی جو زیادتی ہو رہی ہے ہم اسے بھی کنڈیم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایون کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت پہ وزیر اعظم صاحب نے خط بھی لکھا، اور نئے جو آیت اللہ منتخب ہوئے ان کے بیٹے، اس کو ہم نے جو ہے ظاہر مبارکباد بھی دی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مذاکرات ہم کرا رہے ہیں یا اسلام آباد میں شروع ہو جائیں گے، یہ سب چیزیں اٹس ٹو ارلی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موجودہ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از رننگ آن اے ٹائٹ روپ، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی ہے اب تک، الحمدللہ اس کوشش میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، چیزیں ہم نے مینٹین رکھی ہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ اس کے اندر کوئی ایک فریق انوالو نہیں ہے کہ پاکستان کا کسی ایک ملک سے معاملہ ہو، بیسیکلی امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اس سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں نہیں، ایران ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے، اور مشرق وسطیٰ کے باقی دیگر ممالک بھی ہیں جو کہ ظاہر ایران کی بمباری سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس میں جب کافی سارے فریقین موجود ہوں تو کوئی ایک ثالث جو جس کا رول بھی صرف ثالثی کا ہو یا اس نے امن کا جھنڈا اٹھایا ہوا، وہ کوئی حتمی بات کی نہیں جا سکتی۔ صحیح، بالکل ظاہر ہے اگر میں حکومتی لیول پر کوئی حتمی بات کروں، کل وہ پوری نہ ہو تو اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ بالکل۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ امن قائم ہو، اور وہ اس کے لیے پاکستان کو جو بھی ایفرٹس کرنا پڑے پاکستان کرے گا۔ باقی آپ سب دوست دعا کریں، جیسے ہی کچھ چیزیں میچور ہوتی ہیں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا ابھی کوئی میئر کا تو 14 آسٹیرٹی میئرز جو ہے وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی کہے تھے، لیکن اب کیا کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز ہو رہی ہے کہ منڈے سے کوئی ایسا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو جائے، کوئی اور چیزیں پلان ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں میں تو ان کیبنٹ ممبرز میں ہوں، میں تو ڈے فرسٹ چاہتا تھا کہ بالکل کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوتا۔ اچھا۔ جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی، چونکہ میں اس دن ایک ڈنر پر تھا، میرے ساتھ وزیر پیٹرولیم بھی تھے، رمضان تھا، افطاری کا کھانا ہم کھا رہے تھے، تو اس میں ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی نے ہی وہ ڈنر رکھا ہوا تھا، اور سوئس ایمبیسڈر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے یہی کہا، مجھے لگتا ہے میری دور اندیشی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لاک ڈاؤن کر لیں تو شاید بہتر ہوگا، اور پھر لاک ڈاؤن پنجاب میں کچھ نہ کچھ ہوا، مرکز میں بھی ہوا۔ لیکن لاک ڈاؤن کی بالکل تجویز ہے، ظاہر ہے انرجی کرائسس ہے، ان حالات میں ہم اگر مہنگا پیٹرول خریدتے ہیں یا ڈیزل خریدتے ہیں، کروڈ آئل خریدتے ہیں، ڈالر ملک سے باہر جائے گا، ڈالر ملک سے باہر جائے گا تو ڈالر کے ریزروز کم ہوں گے، لامحالہ آپ کی کرنسی پہ بوجھ پڑے گا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی بھی آپ کو نہیں مل پا رہی۔ نمبر 3 یہ کہ اگر آپ بوجھ عوام پہ منتقل نہیں کرتے تو پہلے ابھی آپ نے 23 ارب روپے کا ریلیف دیا، اس سے پہلے 35-40 ارب کا ریلیف آپ نے دیا، تو لامحالہ یہ اربوں روپے میں ریلیف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس کے لیے ظاہر لاک ڈاؤن ایک آپشن ہے، اور یہ حد تک الوسع اس کا امکان ہے کہ اگر یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی تو ہم پارشل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ صحیح۔ اور اگر اللہ نہ کرے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ میں نے تو اس وقت بھی تجویز دی تھی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کو برداشت کر پائے گی، پوری اکانومی بند ہو جانا، انڈسٹری کا بند ہو جانا، دکانوں کا بند ہو جانا، سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی، حکومت خود اتنے امیر نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پال سکے، تو یہ کیسے پھر میکانزم چلائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، بالکل جب آپ 2 تھیوریز ہوتی ہیں، اسی لیے اس وقت شاید اس تھیوری کو جو میری تجویز تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا یا نہیں اپروو کیا گیا، باقی کیبنٹ ممبرز کی اپنی رائے تھی۔ لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ
لاک ڈاؤن کے اندر ہم بیسیکلی اگر بچے اسکول نہیں جائیں گے تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی گھر سے بیٹھ کر کلاسز لے سکتے ہیں، والدین انہیں چھوڑنے نہیں جائیں گے، سرکاری ملازمین اگر دفتر نہیں آئیں گے تو گھر سے بیٹھ کر کام نمٹا سکتے ہیں، صحیح ماسوائے وہ سرکاری ملازمین جن کا آپریشنل کام میں جانا ضروری ہے، آپ اس میں ریڑھی بانوں کو نہ روکیں، چھوٹی پرچون کی دکانیں انہیں نہ روکیں، جو بیچارہ ڈیلی کی صحیح مزدوری کرتے ہیں اس کو بالکل نہ روکیں، لیکن مقصد ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو تو آپ روک سکتے ہیں۔ مقصد ہے کہ ٹرانسپورٹیشن ہے، بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے، اس کے اندر آپ کے ٹینکرز وغیرہ ہیں، آپ کی کارگو کے جو ٹھیک سامان کی چیزیں ہیں ان کو ذرا آپ کم کر سکتے ہیں، یعنی منیمائز کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ مکمل ہی آپ کووڈ کی طرح لاک ڈاؤن کر لیں، کوئی باہر بھی نہ نکل سکے، لیکن مقصد دینے کہ لوگوں کو ایک آپشن دے دیا جائے کہ بھئی آپ اگر یہ لاک ڈاؤن فالو کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو لا محالہ اگر لوگ دفاتر نہ جائیں، بچے اسکول نہ جائیں، ٹیچرز بھی ظاہر ہے حضرات وہ بھی اسکول کالجز یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے، تو لا محالہ بوجھ کم از کم تقسیم ہوتا ہے اس حد تک۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو، دفعہ جی 144 نافذ ہو، وہ ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے وی کانٹ افورڈ۔ ایک ٹھیک ریڑھی ہے بان کے بالکل۔ جس نے 10 درجن کیلے بیچنے ہیں ڈیلی، وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے یہ؟ اس کے لیے تو پیٹرول کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے وہ لے جی کے جی جائے۔ بہت جی شکریہ حذیفہ جی رحمان صاحب، ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوص تھے، اور اس وقت حکومت کے پاس تجویز ضرور ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تجویز کو آگے بڑھاتے ہیں اور کس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف وہ لے کر جاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت کشیدگی، سفارتی دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کی لپیٹ میں ہے۔ خطے میں جاری تنازعات، سرحدی جھڑپیں اور عالمی طاقتوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خطے میں سیاسی اور عسکری حکمت عملیوں میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، جبکہ سفارتی سطح پر بھی روابط اور بیانات ایک نئے رخ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان حالات میں خطہ ایک نازک موڑ پر کھڑا دکھائی دیتا ہے، جہاں کسی بھی قسم کی پیش رفت یا تصادم نہ صرف علاقائی استحکام بلکہ عالمی امن اور معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر جاری کوششیں رنگ لائیں گی یا جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہوگا؟ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے دعووں میں کتنی سچائی ہے اور اس ایران میں صورتحال کیا ہے؟ یہ سب جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرانی صحافی مرتضیٰ نگری صاحب۔ بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے کیونکہ آپ ایران میں موجود ہیں، وہاں کی صورتحال، وہاں کی زندگی کے متعلق بتائیے کہ کیا سچویشن ہے اس وقت؟ بہت شکریہ۔ بس ایک جملے کی کریکشن کروا دوں، میں پاکستان سے ہی ہوں اور میرا شعبہ بین الاقوامی تعلقات ہے، لیکن یہاں پر میری اسٹڈیز کنٹینیو ہے، تو یہ خدمت یہاں سے انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے، زندگی کی روٹین میں کوئی خلل نہیں ہے۔ لوگ اپنے کام دن میں کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد لوگ نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اظہار نفرت کیا جاتا ہے، اور اپنے جو فوجی جوان ہیں ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ ہم خیابان پر آپ کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایران کے اندر عوام اور فوج ایک پیج پر کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں، پورا ایران اس جنگ کا مخالف ہے۔